کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ایک نہ ایک دن سب کو اس دنیا کو الوداع کہنا ہے۔ موت انسان کی حقیقت ہے، اسی لیے تو سورہ تبارک میں موت کا ذکر پہلے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ آیت مبارکہ کا آخری حصہ ایکم احسن عملا یہ بتا رہا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، چنانچہ جو جتنے اس کھیتی میں نیکیوں کے حل چلائے گا اتنے ہی خوبصورت نتیجے آخرت میں پائے گا۔ اور اسی دنیا اور آخرت کو جوڑنے والے پل کا نام موت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الموت جسر للآخرہ، کہ موت آخرت کے لیے ایک پل ہے۔ اور آپ جانیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اس دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے کہ تم ایک مسافر ہو، پردیسی ہو یا پھر ایک راہگیر ہو۔ میں آپ کو مثال اور تقریب ذہن کے لیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں یوں دے دوں۔ دنیا میں مسلمان کے مسافر ہو کر زندگی گزارنے پر ایک ترغیبی طور پر ایک مثال آپ کو یوں پیش کر دوں کہ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مسافر جب بھی جہاں کا بھی وہ ارادہ کرتا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اور ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسافر جس مقصد کی تکمیل کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اس مقصد کو پانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور اس مقصد کو ہی پانے کے سارے حربے استعمال کرتا ہے۔ جس مقصد کے لیے گیا ہوگا اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام اس کے ذہن میں نہیں آتا۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کو بھی چاہیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیدا فرمایا، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور اللہ کے حبیب کے اس فرمان کے مطابق ہمیں اس دنیا میں مسافر یا راہگیر کی طرح رہنا چاہیے۔ تو ہم گویا اس دنیا میں مسافر کی حیثیت سے ہیں اور ہم اس دنیا میں عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمہ وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہماری ہر چیز، ہماری ہر حرکت، ہمارا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم اس دنیا میں راہگیر کی حیثیت سے تو ہمیں اپنا سارا مطمح نظر اپنے عمل پر، اپنی عبادتوں پر رکھنا چاہیے، یا اپنا مطمح نظر عبادت پر ہونا چاہیے۔ اور جانیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی صحیح العقل اور سلیم الفکر انسان کو انکار نہیں ہوگا، پھر چاہے وہ کسی مذہب کا متبع ہو یا پھر کسی ملت کا ماننے والا، موت بہرحال ہر روح والے تک پہنچنے والی۔ اگرچہ اس سے بچنے کے خاطر انسان کتنے ہی مضبوط قلعے تعمیر کرا لے، قرآن پاک میں ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں۔ موت کسی کو بھی کبھی بھی کہیں بھی کسی حال میں بھی آ سکتی ہے، مگر انسان اس قدر حصول دنیا میں غافل ہے، اس طرح فانی چیزوں کے حصول میں مشغول ہے کہ گویا اسے دنیا سے جانا ہی نہیں۔
شاعر کہتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ انسان اپنی زندگی کے لیے کئی سالوں تک کے لیے ذخیرے بنا بنا کر تیار رکھتا ہے، لیکن اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ قد سجیت الاکفان، کہ اس کے نام کے کفن دکانوں میں تیار ہو چکے ہوتے ہیں۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ ہم سے حساب لیا جائے، نماز کی پابندی کی جائے اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے۔ اور یاد رکھیں، ایک عربی شاعر نے کہا تھا دقات قلب المرء قائلۃ لہ ان الحیات دقائق و ثوانی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انسان کے دل کی ہر دھڑکن اس سے چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ اے انسان، ابھی تیری یہ زندگی، یہ تیری ہر دھڑکن، تیری زندگی کے ہر لمحے اور ہر سیکنڈ کو گنوا رہی ہے۔ چنانچہ اپنے آپ کو آخرت کا اہل بنایا جائے، دنیاوی رنگ و روغن سے یکسر بیزارگی کا اظہار کیا جائے۔ اسی لیے تو سرکار ابد قرار باذن پروردگار، غیبوں کے خبردار، صاحب پسینہ خوشبودار، بے یاروں کے یار، مصیبت زدوں کے مددگار، میری جان، میری روح، میری سانس، میرا وجود، سرور دو عالم، فخر بنی آدم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ اے لوگوں، لذتوں کو کاٹنے والی چیزوں کا خوب ذکر کرو۔ تو جب انسان موت کا زیادہ ذکر کرے گا، جب موت کا وہ ذکر زیادہ کرے گا، وہ دنیا سے دور اور اللہ تعالی سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور موت اس کے لیے سرکار کے قول الموت کفارۃ لکل مسلم، کہ موت ہر مسلمان کے لیے گناہ کا کفارہ ہے، اس مصداق اس کی زندگی بنتی چلی جائے گی۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، ایک مسئلہ بھی ہے، وہ یوں ہے کہ موت کو یاد کرنے کا یہاں پر حکم آپ نے سنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مصیبت ہم پر آئے، کوئی بیماری ہم سے لگ جائے، ایسی بیماری کہ جس سے چھٹکارا پانا مشکل ہو، تو ایسی صورتوں میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا اور سنا گیا ہے کہ وہ موت کی تمنا کیا کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مصیبتوں کو دیکھ کر موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، کہ کوئی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگز نہ کرے۔ تو اگر کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ جس سے بچنا ممکن نہ ہو اور بالکل اپنی زندگی سے نا امید ہو چکا ہو، تو ایسی صورت میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ یوں دعا کرے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، یعنی اے اللہ، اگر میرے حق میں حیات اچھی ہے تو مجھے حیات عطا فرما، اور اگر میرے لیے وفات بھلی ہے تو مجھے وفات عطا فرما۔ اور اسی طریقے سے اچھی جگہ اور اچھے دن مرنے کی تمنا کرنے کی اجازت ہے، بلکہ مستحب لکھا گیا ہے، جیسا کہ ہمارے بزرگان دین کا یہ رویہ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پڑھ لیجئے، صحابہ کرام کے اقوال پڑھ لیجئے، وہ تمنا یوں کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مسکن، ہمارا مدفن مدینہ منورہ بنائے۔ تو اچھی جگہ موت کی خواہش کرنا، اسی طریقے سے اچھے دن جیسے جمعہ کے دن مرنے کی خواہش کرنا، یا پھر رمضان المکرم کے مہینے میں مرنے کی خواہش کرنا، یہ سب چیزوں کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اور آپ جان لیں کہ موت کا سبب، اصل سبب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے، تو حضرت عزرائیل علیہ السلام اس شخص کی روح اس کے بدن سے جدا فرما دیتے ہیں۔ لیکن کچھ اسباب ظاہری طور پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں،
کوئی دل کے دورے سے مر جاتا ہے، ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے، کوئی برین ہیمریج سے مر جاتا ہے، کوئی ندی میں ڈوبنے کی وجہ سے مر جاتا ہے، کوئی آگ سے جل کر کے مر جاتا ہے، کوئی اونچی جگہ سے گر کر مر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار اور اسباب ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اصل سبب یہی ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس انسان کی روح کھینچ لی ہے۔ لیکن اب وجہ کیا ہے کہ اسباب ظاہری پیدا ہو گئے ہیں؟ تو اصل میں معاملہ یہ تھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلے زمانے میں حضرت عزرائیل علیہ السلام جب لوگوں کی روح کھینچا کرتے تھے تو لوگ غم اور غصے میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کو لعن اور طعن کرتے، تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کی دعا کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسی بیماریاں اور کچھ ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ جن کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ فلاں شخص فلاں بیماری کی وجہ سے مرا، فلاں حاجی صاحب دل کے دورے کی وجہ سے انتقال کر گئے، فلاں جناب سڑک کے حادثے میں انتقال کر گئے۔ تو یہ سب ظاہری اسباب، اور آپ جان لیں کہ موت کے لیے کچھ سکرات ہوتی ہیں، کچھ ایسی کیفیتیں، عجیب عجیب کیفیتیں ہوتی ہیں جو حدیث پاک میں یوں وارد ہوئی ہیں۔ معجم طبرانی میں یوں حدیث پاک یوں مروی ہے کہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو موت کے وقت شدت کے ذریعے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ان سختیوں کے تعلق سے ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، یعنی مرنے کے وقت کچھ سختیاں انسان کو جھیلنی پڑتی، تو بتایا گیا کہ مومن مرتے وقت جو شدت وہ برداشت کرتا ہے تو گویا وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے دنیا میں۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ موت دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک، اور یہ آروں کے چیرنے سے، قینچیوں کے کاٹنے سے اور ہانڈیوں کے ابال کھانے سے زیادہ ہوتی۔ اگر مردہ زندہ ہو کر موت کی تکلیفیں لوگوں کو بتا دیتا تو لوگوں کا عیش اور نیند سب کچھ ختم ہو جاتے۔ آپ کو بتا دوں کہ جب انسان کی روح کھینچی جاتی ہے تو اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور یہ کیفیت کبھی کبھی بطور علامت بھی ظاہر ہوتی ہے، یعنی سکرات سے یا ان شدتوں سے یا موت یعنی روح نکلنے کی اس حالت سے کبھی کبھی پتا چلتا ہے کہ یہ شخص جس کا ابھی ابھی انتقال ہوا وہ انسان نیک تھا یا برا تھا۔ حدیث پاک میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مرنے والوں میں 3 علامتیں دیکھو۔ کیا فرمایا؟ مرنے والوں میں 3 علامتیں دیکھو۔ اگر اس کی پیشانی پر پسینہ آئے، آنکھوں میں آنسو آئے، نتھنے یا پھر جس کو ہم نکپڑی کہتے ہیں یہاں کی زبان میں، نتھنے پھیل جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور اگر وہ اس طرح مرتے وقت وہ یعنی مرنے والا اگر اس طرح سے آواز نکالے جس طرح نوجوان اونٹ آواز نکالتا ہے جب اس کا گلا گھونٹا جائے، یعنی جب اونٹ کا گلا گھونٹا جائے جوان اونٹ کا، تو جو آواز اس کی نکلتی ہے ایسی آواز نکال کر کے کوئی انسان مرے، یا پھر رنگ پھیکا پڑ جائے، یا پھر مرتے وقت اس کے منہ سے کف نکلنے لگے، جھاگ نکلنے لگے، تو یہ تینوں علامتیں اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکوں کی جو علامتیں بتائی گئیں کہ پیشانی سے پسینہ رسے گا، آنکھوں میں آنسو آئیں گے، نتھنے پھیل جائیں گے یا نکپڑیاں جس کو کہتے ہیں وہ پھیل جائیں گی، یہ نیکوں کی علامتیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکوں میں شامل فرمائے۔ تو بہرحال تو یہ جانکنی یا سکرات کا عالم ہے۔
تو اس کے کچھ مسائل بھی ہیں، آپ اس کو بھی سماعت فرماتے چلیں کہ جب انسان محتضر ہو، محتضر کہتے ہیں اس انسان کو جو مرنے کے قریب ہو، سکرات کے عالم میں ہو، تو فرماتے ہیں عام کتاب فقہ کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں، مسئلے مسائل کی کتابیں جو ہوتی ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جانکنی کے عالم میں انسان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں جب انسان محتضر یا پھر سکرات کے عالم میں ہو تو سنت طریقہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو داہنی یعنی رائٹ سائیڈ کے کروٹ پر لٹا کر اس کا منہ قبلے کی طرف کر دے، یا پھر اس کو چت یا جس کو یہاں پر چتا کہتے ہیں لٹا کر اس کے پاؤں قبلہ کی طرف کر دے، کہ اس صورت میں بھی قبلہ کی طرف منہ ہو جائے گا۔ مگر اس صورت میں یعنی اگر پیر قبلہ کی طرف کرتے ہیں تو آپ کو اس کے سر کے نیچے تکیہ دے دینا پڑے گا تاکہ اس کا سر تھوڑا اونچا ہو جائے اور اسی وجہ سے اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ مگر جب کسی صورت میں اس کو قبلے کی طرف نہ کیا جا سکے، تکلیف ہو رہی ہو، یعنی جس کو موت آ رہی اسی کو پتا چلے گا کہ کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ایسی صورت میں اگر اس کو ادھر ادھر کرنے سے اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہو تو فرماتے ہیں اس کو اپنی حالت میں چھوڑ دیا جائے۔ یہاں ایک مسئلے کی میں اور وضاحت کر دوں کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سکرات کی حالت میں محتضر کے پاس، یعنی جس کی ابھی موت آ رہی ہے، یعنی موت کی سختیاں جو جھیل رہا ہے، سوچتے ہیں کہ اس شخص کے پاس حیض اور نفاس والی عورتیں، یعنی جس کے اسپیشل ڈیز چل رہے ہوں، ختم نہ ہوئے ہوں، وہ نہیں جا سکتی۔ ایسا کچھ لوگ سوچتے ہیں، یہ غلط فہمی لوگوں میں بڑی عام ہے۔ کچھ دن پہلے ہم نے کسی ایک جانکار آدمی ہی سے سنا تھا کہ فلاں صاحب کو موت نہیں آ پا رہی تھی، یعنی وہ سختیاں جھیل رہے تھے اس لیے کہ وہاں بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اور جو ہی عورتیں باہر نکل گئیں تو آرام سے ان کی روح جسم سے خارج ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، غلط فہمیاں۔ تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سرے سے عورتوں کا ہونا ہی غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی عورت اسپیشل ڈیز میں ہے، یعنی اس کے اسپیشل ڈیز چل رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ محتضر یا پھر مرنے والے انسان کے پاس رہ سکتی ہیں، اور جس کے اسپیشل ڈیز ختم ہو گئے ہوں لیکن اس نے ابھی اسپیشل ڈیز کے ختم ہونے کے بعد اس نے ابھی تک غسل نہ کیا ہو تو اس عورت کے تعلق سے ہے کہ وہ محتضر کے پاس نہ جائے۔ اور اسی طریقے سے جو مرد ناپاک ہو، یا جو مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر ناپاک ہے، جنوبی ہے، تو اس کا بھی حکم یہی ہے کہ جانکنی کے عالم میں اس مرنے والے کے پاس نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، ایسے ہی اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس مرنے والے شخص کے پاس کوئی تصویر یا کتا نہ رہے، کہ حدیث پاک میں حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یعنی دریافت پر جب کچھ دن تک اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت جبریل تشریف نہ لائے، تو حضرت جبریل اس کے بعد جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چارپائی کے نیچے ایک کتے کے ایک پلے کو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کو گھر سے نکالا اور اس جگہ کو صاف کروایا، تب اس کے بعد حضرت جبریل تشریف لائے، تو حضرت جبریل سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اتنے دن تک کیوں ہمارے پاس تشریف نہ لائے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا تھا، انا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا سورہ، فرمایا کہ ہم ایسے گھر میں ہرگز داخل نہیں ہوتے ہیں کہ جس میں کتا یا پھر تصویر ہو۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا ایسا کون سا گھر ہے جس میں پہلے ہی جس کو وزٹنگ روم کہا جاتا ہے، ہال کہتے ہیں جس کو یہاں پر، اس جگہ پر شوکیس نہ ہو، اور اس شوکیس میں کوئی ایسا کپ یا سوسر نہ رکھا گیا ہو، کوئی ایسا فریم نہ رکھا گیا ہو جس میں تصویریں نہ ہوں۔ آج تو فیشن بن چکا ہے، کسی کا برتھ ڈے ہے تو ایک کپ پر اس کی تصویر کو نقش کروا دیتے ہیں اور اس کو بطور گفٹ پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب گھر کے اندر رکھی جاتی ہیں جاندار کی تصویروں کی حیثیت سے، تو پھر ہمارے گھروں میں جو بے برکتیاں ہوتی ہیں
تو ان سب کا سبب ہم خود بن رہے ہیں۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں ایسی کوئی چیز نہ رہے جو رحمت کے فرشتوں کے دخول کے معنی ہوں، جو رحمت کے فرشتوں کو آنے سے روکتی ہوں۔ بہرحال جاں کنی کے وقت مرنے والے کے قریب کیا کرنا چاہیے؟ کلمے کی تلقین یعنی بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھنا سکھانا چاہیے، مگر ہرگز اسے پڑھنے کا حکم نہیں دینا چاہیے۔ یہ نہ کہنا چاہیے کہ تم پڑھو، کیونکہ موت کی سختیوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر جائے کہ نہیں میں نہیں پڑھتا۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں فقہاء کرام کی جب کلمہ پڑھ لے تو تلقین بند کر دے، اور کلمے کے بعد بھی اگر وہ کچھ دوسری بات کہہ دے، جیسے دنیاوی کوئی بات اور کہہ دے کسی اور سے، تو پھر سے دوبارہ اس کو تلقین کرنی چاہیے کہ اس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہو، اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور یاد رہے کہ کلمہ طیبہ کا مطلب پورا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ورنہ کچھ ہمارے درمیان دو پیروں پر چلنے والے جن کو ہم اور آپ وہابیہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ بس یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یعنی حدیث پاک میں صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے تو صرف لا الہ الا اللہ کہہ لینا کافی ہے، مگر آپ جان لیں کہ کلمہ شہادت دوسرے جز کے بغیر یعنی محمد الرسول اللہ کے جز کے بغیر وہ کلمہ نامکمل ہے، تو اس کو پورے کلمے کی تلقین کرنی چاہیے لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ۔ اور تلقین کرنے والا نیک انسان ہو، مرنے والے کے پاس نیک لوگوں کا ہونا مستحب ہے، نیک لوگ جائیں اس کے پاس، علماء کرام جائیں، یا پھر نیک خصلت والے جو 5 وقتہ نمازی ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، قرآن پاک کے تالی ہیں، ایسے لوگ جو ذکر و اذکار میں مشغول ہوا کرتے ہیں، جو نیک ہیں، جن کو آپ نیک سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کا محتضر یا پھر مرنے والے کے قریب ہونا مستحب ہے۔ اسی طرح اس کے پاس سورہ یاسین اور سورہ رعد کی تلاوت اور خوشبو کا ہونا مستحب ہے، اس لیے کہ بتایا جاتا ہے کہ سورہ یاسین اور سورہ رعد کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی روح بآسانی اس کے جسم سے جدا ہو جائے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بعض جاہلوں میں یہ رواج ہے کہ عورت جب نزا کے عالم میں ہو، یعنی جب مرنے کے قریب ہو عورت، تو ہوتا اکثر یوں ہے کہ شوہر کو اس کے پاس جانے نہیں دیتے۔ یہ چیز میں نے مہاراشٹر کی سرزمین پر دیکھا ہے، لیکن یہاں کا مجھے پتا نہیں، البتہ یہ ہے کہ جب عورت مرنے کے قریب ہوتی ہے تو ایسی صورت میں شوہر کو اس کے پاس جانے نہیں دیا جاتا، وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ نزا کے عالم میں ہے، اب یہ فوت ہو جائے گی، اب اس سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب تک وہ مر نہ جائے، جب تک وہ اس دنیا فانی سے جب تک وہ رخصت نہ ہو لے، تب تک وہ اس کی بیوی ہی کہلائے گی، تو اس کو دیکھنے کی اجازت ہوگی، نزا کے عالم میں اس کو اس کے قریب رہنے کی بھی اجازت ہوگی، اور مرنے کے بعد غسل کے بعد اس کو اپنی بیوی کو دیکھنے کی اجازت ہوگی، ہاں، لیکن اس کو غسل دینے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، کہتے ہیں کہ شوہر کو جو قریب نہ جانے دیا جاتا، یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہ ساری باتیں جانکنی کے عالم کی ہیں۔ اب اس کے بعد جب انسان فوت ہونے لگتا ہے، یعنی اس کی روح جب قبض کی جانے لگتی ہے، تو کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں؟ جب روح قبض کر لی جاتی ہیں تو کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا صورتیں ہیں؟
اس کو مسائل کی صورت میں یوں سماعت فرمائیں کہ جب روح نکل جائے، جب انسان اس دنیا سے فوت ہو جائے تو ایک کپڑے کی چوڑی پٹی لے لیں اور اس کے جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرہ دے دیں، یعنی اس کے جبڑے کو باندھ دیں تاکہ منہ کھلا نہ رہے اور آنکھیں بند کر دی جائیں، انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔ یہ کام اس کے گھر والوں میں وہ شخص کرنے کا حقدار ہوگا جو اس کام کو بہت زیادہ نرمی سے کر سکے، جیسے مثال کے طور پر مرنے والے کا باپ ہو یا مرنے والے کا بیٹا۔ اب آنکھ کیوں بند کرنی چاہیے، منہ کیوں بند کرنا چاہیے؟ تو اس میں حکمت یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ پسند نہیں کہ مومن جب اس دنیا سے فوت ہو تو وہ بدصورت ہو کر جائے۔ جب انسان منہ کھلا رکھے یا آنکھیں بڑی بڑی کھلی رکھے تو اس انسان کی صورت تھوڑی بھدی سی دکھتی ہے، تو اسی لیے حکم ہوا کہ مرنے کے فوراً بعد روح جب اس سے نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی سے جبڑے سے لے کر کے سر کی طرف اس کو گرہ باندھ دیں، اور آنکھیں جب بند کریں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ اب اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر آنکھیں بند کیوں کرنی چاہیے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے، ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، دخل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی ابی سلمۃ وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فضج ناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون۔ یعنی فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ کی وفات کے وقت تشریف لائے تو ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابو سلمہ جو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، زوجہ محترمہ کے والد محترم ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہیں، تو آپ نے ان کو اپنے دستے کرم سے بند فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ جب روح قبض ہو جاتی ہے تو نگاہ اس روح کا پیچھا کرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو سلمہ کے گھر والے چیخ کر آواز سے رونے لگے۔ میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ آج بھی عموماً لوگ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو دہاڑے مار مار کر، سینے پیٹ پیٹ کر، نہ جانے کیسے کیسے جملے استعمال کرتے ہیں، کیسے کیسے آواز نکال کر روتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسلام میں منع شدہ ہیں، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی یا پھر اپنے کوئی محبوب ترین انسان کا جب وصال ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کر لے، اللہ تبارک و تعالی اسے اس صبر کا جزا عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال یہ روح نکلنے کے بعد کے کچھ مسائل تھے۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم کل میت کو کیسے نہلایا جانا چاہیے، اور موت جب انسان کی واقع ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے، یا ہمیں کیا کیا چیزیں فوراً موت یا میت کے بعد کرنی چاہیے، میت کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، کیا مسائل ہیں، انشاءاللہ کل پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے میت کو غسل دینے کا طریقہ، میت کو کفنانے کا طریقہ اور نماز جنازہ کا طریقہ بالتفصیل آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو یہاں پر سمیٹتا ہوں اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دنیا میں ایمان کے ساتھ رکھے، اور اس دنیا سے جب ہم فوت ہوں
تو ہمارا آخری کلمہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو۔ میں اپنی اس گفتگو میں بیان میں اگر شرعی اعتبار سے کچھ مواخذے ہوتے ہوں، ایسے کوئی جملے ہم سے اگر سرزد ہوئے ہوں، تو میں آپ تمام لوگوں کو گواہ بنا کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ